بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے فوج کے سپاہی جس کا نام ہیثم تھا، اس نے عرب کے قبیلے جہانیہ کی عورت سے شادی کر لی۔ وہ عورت بہت ہی خوبصورت اور پاک دامن تھی۔ شادی کے 6 ماہ بعد ہیثم کے گھر بچہ پیدا ہو گیا۔ جب ہیثم نے دیکھا کہ میرے گھر تو 9 ماہ سے پہلے ہی 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو وہ اپنی بیوی پر بدکاری کے الزامات لگانے لگا اور چیخو پکار کرنے لگا۔ ہیثم کے غصے سے خون کھولنے لگا۔ ہیثم اپنی بیوی پر مسلسل چلاتا ہی رہا۔ اس پہ اس کی بیوی نے کہا، اے ہیثم، وہ اللہ جس نے میرے پیٹ میں اس بچے کو 6 ماہ تک رکھا، وہ اللہ اس بات کا گواہ ہے، یہ بچہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ بچہ آپ کا ہے۔ جب ہیثم نے اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو ہیثم کو اپنی زوجہ پر یقین نہ آیا اور وہ مسلسل اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگاتا رہا۔ بالآخر ہیثم اپنی بیوی کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچا اور پریشانی کے عالم میں رو رو کر کہنے لگا، اے خلیفۃ المسلمین، میں آپ کی فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ میں نے آج سے 6 مہینے پہلے اس عورت سے نکاح کیا تھا، لیکن نکاح کے 6 مہینے کے فوراً بعد اس خاتون نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ میں اس بات سے بہت پریشان ہوں کہ میری زوجہ 9 مہینے کی بجائے 6 مہینے میں بچہ پیدا کیسے کر سکتی ہے۔ خلیفۃ المسلمین، آپ مسلمان کے خلیفہ ہیں، آپ میری اس پریشانی کو حل کریں کہ یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا معاملہ سن کر ہیثم کی زوجہ سے پوچھا، اے خاتون، کیا یہ بات جو تمہارا شوہر مجھے بتا رہا ہے کہ تو نے اس بچے کو 6 ماہ میں پیدا کیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو اس بات پہ ہیثم کی زوجہ نے نہایت ہی ادب و احترام سے یہ کہا، اے خلیفۃ المسلمین، یقیناً میرے شوہر نے آپ سے سچ کہا ہے کہ میں نے اپنے اس بچے کو 6 مہینوں میں ہی پیدا کیا ہے، لیکن اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں، میرے شوہر ہیثم کا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ عرب میں اسلام سے پہلے لوگوں کا یہ اصول تھا، اگر کسی عورت کو 6 مہینوں میں بچہ پیدا ہوتا تو وہ لوگ اس عورت اور بچے کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وہ لوگ زندہ اس لیے دفن کرتے تھے کیونکہ ان لوگوں کے یہاں کوئی عورت بچے کو 6 ماہ میں پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ بچہ حلال نہیں بلکہ حرام مانا جاتا تھا، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرب کے لوگوں کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عورت سے فرمایا، اے خاتون، کیا تم اس بات کو نہیں جانتی کہ عرب کے لوگوں کے یہاں یہ اصول چلتا آ رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہاں کے لوگ اس بچے کو حلال نہیں بلکہ حرام مانتے ہیں۔ مگر اے عورت، اب ان لوگوں کے اصول سے بلند اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اے خاتون، اگر تم اللہ کے قرآن سے یا نبی کے فرمان سے اس بات کو ثابت کر سکو کہ عورت کے یہاں 9 ماہ میں نہیں بلکہ 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو میں تمہیں ابھی اسی وقت رہا کر دوں گا، لیکن اے خاتون، اگر تم اس بات کو ثابت نہ کر سکی تو میں خلیفۃ المسلمین ہونے کے ناطے یہ اعلان کرتا ہوں کہ تمہیں زنا کی سزا کے طور پر سینے تک زمین میں دفنا کر تمہارے منہ کے اوپر اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک کہ تم ان پتھروں سے ہلاک نہ ہو جاؤ۔ جیسے ہی اس خاتون نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم سنا تو وہ خاتون سب کے سامنے چیخ چیخ کر رونے لگی، زمین پر گر کر کہنے لگی، اے خلیفۃ المسلمین، میرے پاس تو ایسی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے
کہ میں دلیل کے ساتھ میں یہ ثابت کر سکوں کہ 9 مہینوں کی بجائے 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ اگر مجھ بے گناہ کو سزا دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دے گا، بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے شوہر ہیثم کا ہے۔ اس کے بعد سپاہی اس خاتون کو لے کر مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں اعلان کرنے لگے، لوگوں اس خاتون نے 9 مہینوں کی بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا کیا ہے، لہٰذا خلیفۃ المسلمین کے حکم پر زنا کے طور پر اس خاتون کو سینے تک زمین میں دفن کیا جائے گا اور اس کے منہ پر پتھر مارے جائیں گے اس وقت تک جب تک یہ ہلاک نہ ہو جائے۔ اے لوگوں، اس خاتون سے عبرت حاصل کرو تاکہ تم لوگ بھی بدکاری اور اس طرح کے کاموں سے باز رہ سکو۔ بس جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان سنا تو وہ اس خاتون کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے دربار میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پہنچ کر فرماتے ہیں کہ اے جناب عمر، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس بے گناہ عورت کو سزا دے کر قرآن میں موجود اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے مطابق صرف 9 مہینوں میں ہی نہیں بلکہ 6 مہینوں میں بھی عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ بس جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا، اے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے تو ہماری عمریں بیت گئیں، لیکن سارے قرآن میں نے کہیں پہ بھی ایسا نہیں پڑھا کہ انسان کا بچہ 9 مہینوں کی بجائے 6 مہینوں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جناب علی، اگر آپ نے اس بات کو قرآن پاک میں ثابت کر دیا تو میں اس عورت کو ابھی بے گناہ رہا کر دوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے جناب عمر، ذرا اب غور سے سنیے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں، ان صورتوں میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو مائیں دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہیں تو وہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں، یعنی 24 مہینوں تک دودھ پلائیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے قرآن مجید کی سورہ الکاف کی آیت نمبر 15 کو پڑھا، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اس کی ماں نے اسے بہت تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر بہت ہی تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا، اور انسان کے بچے کے حمل کا زمانہ اور دودھ پلانے کا زمانہ 30 مہینے تک کا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ان دونوں زمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک حمل کا زمانہ اور ایک دودھ پلانے کا زمانہ، یعنی عورت کے پیٹ میں بچے کے پہلے دن سے لے کر دودھ پلانے تک ساری مدت 30 مہینے ہے، اور ان میں سے عورتیں 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلائیں، باقی 6 ماہ بچتے ہیں جو 6 ماہ حمل کے ہیں اور 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہیں وہ 2 سال تک دودھ پلائیں، جبکہ حمل اور دودھ پلانے کا زمانہ 30 مہینوں تک کا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بچہ اسی مرد کا ہے اور یہ عورت بے قصور ہے۔ بس جیسے ہی دربار میں سب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ علم دیکھا تو سب کے سب حیران رہ گئے، اور دربار میں سب لوگ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے، جبکہ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انسان کا بچہ 9 مہینوں کی بجائے 6 ماہ میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اس بے گناہ عورت کو رہا کر دیا، اور پھر حضرت عمر نے دربار والوں کے سامنے فرمایا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں عمر آج ہلاک ہو جاتا۔ اگر میں آج اس عورت کو سزا دیتا تو کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہی سزا دیتا جو ایک قاتل کو ہوتی ہے۔ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ایمان وائس کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔